बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। पाकिस्तान और दुनिया भर की वन लाइन हेडलाइंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हेडलाइंस जानने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा और अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में भी लाजमी कीजिएगा। अब बढ़ते हैं वन लाइन हेडलाइंस की तरफ। सऊदी अरब ने भी इसराइल को तस्लीम ना करने का ऐलान कर दिया। इस तरह इसराइल फलस्तीन के मसले पर सऊदी अरब भी पाकिस्तान का हम आवाज बन गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के वजीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जबैर ने बर्लिन में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा है कि हम इसराइल को तस्लीम करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की पैरवी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि इसराइल जब तक फलस्तीन के साथ अमन मुआहिदा नहीं करता तस्लीम नहीं करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि इसराइल को तस्लीम किया तो हमें कश्मीर से भी दस्तबरदार हो जाना चाहिए। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि फलस्तीनियों को हुकूक मिलने तक इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। इनका कहना था कि ज़मीर इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। फलस्तीन की सूरत हाल मकबूजा कश्मीर जैसी है। इसराइल को तस्लीम किया तो हमें कश्मीर से भी दस्तबरदार हो जाना चाहिए। इसराइल को तस्लीम न करने पर इमरान खान का शुक्रिया, हम पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। फलस्तीन ने इमरान खान के नाम पैगाम जारी कर दिया। इसराइल को कानूनी रियासत तस्लीम न करने पर फलस्तीन की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है। इस्लामाबाद में कायम फलस्तीनी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फलस्तीन की रियासत इसराइल के हवाले से वाज़ेह पैगाम देने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करती है और इस बात पर इत्मीनान का इजहार करती है कि पाकिस्तान फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से अमरीकी सफीर की मुलाकात। जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से अलविदाई मुलाकात की। ISPR की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए अमरीकी सफारतकार की खिदमात को सराहा। ISPR के मुताबिक पॉल जोन्स ने अफगान मुफाहमती अमल में पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान के ताबन से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। नवाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को यकीन दहानी करवा दी गई। हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी होने का इम्कान। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने लंदन से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ टेलीफोन पर राब्ता किया, जिसमें नहायत अहम फैसले किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता 24 घंटों में मौलाना फजल रहमान से 2 बार राब्ता किया, जबकि इनकी बिलावल भुट्टो से भी फोन पर बात हुई। नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी इलेक्शन में नायब सदर के ओहदे की उम्मीदवार ने कश्मीरियों की हमायत कर दी। अमरीकी इलेक्शन में नायब सदर के ओहदे के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस ने कश्मीरियों की हमायत कर दी। गैर मुल्की खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कमला हैरिस ने बतौर उम्मीदवार नामजदगी के बाद उन्होंने कहा है कि कश्मीर को ये यकीन दहानी करवाने की जरूरत है कि वो दुनिया में तन्हा नहीं है। उनका कहना था कि उन्होंने कश्मीर में सूरत हाल पर नजर रखी हुई है, जरूरत पड़े तो मुदाखलत की जानी चाहिए। भारत में मोदी सरकार ने 3 एयरपोर्ट्स की निजकारी का फैसला कर लिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत होने वाले काबीना के इजलास में 3 एयरपोर्ट्स की निजकारी का फैसला किया गया है। इन एयरपोर्ट्स में जयपुर, गुवाहाटी एयरपोर्ट शामिल हैं। चीनी सफीर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर याओ जिंग ने जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान से इस्लामाबाद में उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर पाकिस्तान में CPEC के तहत चलने वाले मंसूबों और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बाद यूनुस के सदर ने भी बड़ा ऐलान कर दिया।
دوسرے ممالک جو چاہے کر سکتے ہیں مگر ہمارا موقف واضح ہے۔ ہمارا موقف وہی ہے جو فلسطینیوں کا ہے، جو پوری عرب قوم کا ہے۔ صہیونی ریاست نے فلسطینی قوم کو حقوق سے محروم کیا ہے۔ تیونس قوم اہل فلسطین کے حق کے ساتھ ہے۔ اسرائیل سے تعلقات کا بیان دینے والا سوڈانی دفتر خارجہ کا ترجمان برطرف۔ سوڈان میں اسرائیل سے تعلقات پر مبنی سوال کے غیر مجاز تبصرے پر وزارت خارجہ کے ترجمان کو برطرف کر دیا گیا۔ سرکاری خبرسا ایجنسی کے ایک بیان کے مطابق وزیر خارجہ عمر قمر الدین نے وزارت میں ترجمان اور میڈیا ڈویژن کے سربراہ کی حیثیت سے حیدر بداوی کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ نئے انتخابات میں ترک صدر رجب طیب اردوان کے مقابلے میں تگڑا امیدوار۔ ترکی میں افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ آئندہ انتخابات میں صدر رجب طیب اردوان کے مقابلے میں اپوزیشن سابق صدر عبداللہ گل کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سابق صدر عبداللہ گل گزشتہ کچھ عرصے سے صدر رجب طیب اردوان پر سخت تنقید کرتے رہے ہیں۔ کرونا وائرس لاک ڈاؤن خاتمے کے بعد مسجد نبوی کے صحنوں میں صفے بچھانے کا آغاز۔ مسلم امہ کے لیے خوشخبری۔ مسجد نبوی میں کرونا احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے یکم محرم سے صفے بچھانے کا آغاز کر دیا جائے گا۔ صفوں پر نمازیوں کے درمیان فاصلہ متعین کرتے ہوئے نشانات بھی لگائے جائیں گے۔ سعودی عرب میں لاکھوں پاکستانیوں کی نوکریاں قریب ختم ہونے والی ہیں۔ شاہی خاندان کی جانب سے دی گئی مہلت پوری۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کی جانب سے سعودی عرب میں مزید 9 تجارتی شعبوں میں 70% سعودائزیشن کی مہلت ختم ہونے پر کل سے تفتیش کا آغاز کیا جائے گا۔ وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی انجینئر احمد الراجی نے مارچ 2020 میں سعودائزیشن کے حوالے سے 20 اگست تک کی ڈیڈ لائن جاری کر رکھی تھی۔ وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مملکت میں مقامی نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں سعودائزیشن پر عمل درآمد جاری رہے۔ کویت نے وزٹ ویزا سے متعلق بڑی پابندی لگا دی۔ کویت نے ہر قسم کے وزٹ ویزا کو اقامتی اجازت ناموں میں تبدیل کرنے پر غور مبینہ مدت کے لیے پابندی عائد کر دی۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ملک میں آبادی کا توازن برقرار رکھنے کے لیے کویت میں بڑے پیمانے پر تارکین وطن کی دستاویزات کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے، جس کے دوران جعلی کمپنیاں اور غیر قانونی اجازت نامے پکڑے گئے ہیں۔ اس کریک ڈاؤن کے اگلے مرحلے میں فوری طور پر ہر قسم کے وزٹ ویزا کی رہائشی اجازت ناموں میں تبدیلی پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اہم دورے پر چین روانہ ہو گئے۔ اپنے دورے میں وہ چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، جس میں سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا اور سی پیک، لداخ اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ جرمنی سے درجنوں پاکستانیوں کو اجتماعی طور پر ملک بدر کر دیا گیا۔ جرمنی سے 30 سے زائد پاکستانی شہریوں کو لے کر آنے والا طیارہ اسلام آباد پہنچ گیا۔ ایف آئی اے نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ تفصیلات کے مطابق غیر قانونی طور پر جرمنی میں گھسنے والے پاکستانی افراد کو گرفتار کر کے انہیں اجتماعی طور پر ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر سے سیکیورٹی فورسز کی 100 کمپنیاں واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کے ساتھ ہی مقبوضہ کشمیر کی نیم خود مختاری کے خاتمے کے وقت وادی میں ہزاروں کی تعداد میں اضافی فورسز کو تعینات کیا گیا تھا، جنہیں اب واپس بلایا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھارت کی مرکزی حکومت نے اپنے مقبوضہ جموں و کشمیر سے سیکیورٹی فورسز کی 100 کمپنیاں واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خیال رہے کہ یہ فوجی دستے رواں ہفتے کے آخر تک مقبوضہ جموں و کشمیر سے چلے جائیں گے۔ افغان صدارتی محل پر راکٹ حملہ، صدر اشرف غنی بال بال بچ گئے، گارڈ آف آنر کے 2 اہلکار ہلاک۔ اطلاعات کے مطابق افغان صدارتی محل کے قریب راکٹ حملوں میں 2 سرکاری اہلکاروں سمیت 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ خبرساں ادارے اے ایف پی کے مطابق افغان صدارتی محل کے قریب کار کے ذریعے راکٹ حملے کیے گئے۔
امارات اور اسرائیل معاہدے کے بعد سعودی عرب کی طرف سے پہلا بیان آ گیا۔ جرمنی کے شہر برلن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا کہ مملکت عرب امن منصوبے کی بنیاد پر امن کے قیام کے حوالے سے پابند ہے، اسرائیلی پالیسیوں کو ناجائز اور دو ریاستی حل کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے جانبدارانہ اقدامات فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان امن کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ہم فلسطین اور اسرائیل کے درمیان عرب امن معاہدے کے تحت امن کے پابند ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ روابط کی بحالی کے لیے سعودی عرب متحدہ عرب امارات کے اقدام کی پیروی نہیں کرے گا۔ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک روابط صرف اس صورت ممکن ہے جب تک یہودی ریاست فلسطینیوں کے ساتھ عالمی سطح پر تسلیم شدہ امن معاہدہ نہیں کر لیتی۔ بیروت دھماکے، حزب اللہ کی اسرائیل کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کی بندرگاہ دھماکوں میں اگر اسرائیل ملوث نکلا تو اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کو وارننگ دے دی۔ حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ بیروت بندرگاہ پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے تو اسے اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ سپریم کورٹ نے ریلوے کی تنظیم نو کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت دے دی۔ سپریم کورٹ میں ریلوے خسارہ ازہور نوٹس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے پلاننگ کمیشن کی درخواست پر ریلوے کی ری اسٹرکچرنگ کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت دیتے ہوئے سرکولر ریلوے پر سندھ حکومت اور ریلوے سے پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ محکمہ اوقاف پنجاب کی جانب سے مساجد اور مزارات میں فلم اور ڈراموں کی شوٹنگ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس ضمن میں محکمہ اوقاف پنجاب کی جانب سے قواعد و ضابط کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔